السلام علیکم۔ شروع میں شادی ہو جاتی ہے، بعد میں پرابلمس کیوں بنتی ہیں؟ اس کے لیے سوالات پر سوالات آتے ہیں۔ اس کا مین مسئلہ مین وجہ اس کی بتانے لگوں۔ اللہ نے فرما دیا کہ اب آپ مکمل اللہ کا حکم ماننے والے ہو تو ایسی لڑکی سے شادی کرو جو وہ بھی ماننے والی ہو۔ اگر نہیں مانتے تو آپ مشرک ہو، شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ اوروں کی بات بھی مانتے ہو، ٹھیک ہے؟ اوروں کا حکم ماننا بھی شرک ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے، لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ کا اپنے اس کے حکم میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حکم میں کوئی شریک نہیں کرتا اللہ اپنے حکم میں۔ آپ اگر اللہ کا مکمل حکم نہیں مانتے، آپ بھی شرک کر رہے ہو۔ جتنا کوئی حکم نہیں مانتا اتنا شرک کر رہا ہے۔ اسی طرح کی لڑکی اپنے لیے ڈھونڈو، ٹھیک ہے؟ اب مکمل اللہ کا حکم جو اب مان رہے ہو تو ایسی لڑکی ڈھونڈو جو مکمل مانتی ہو، اگر نہیں تو وہ شرک کر رہی ہے۔ اگر آپ اللہ کا مکمل حکم نہیں مان رہے تو شرک کر رہے ہیں، اور اپنے جیسی مشرک لڑکی ہی ڈھونڈو۔ اگر آپ مومن ہیں، مکمل اللہ کا حکم جو بھی سامنے آئے مانتے ہیں، اور اسی طرح کی آپ کو چاہیے کہ لڑکی ڈھونڈیں۔ اگر کچھ ماننے کچھ چھوڑنے والی لڑکی آپ ڈھونڈ لیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ بس یہی مسئلہ پیدا ہوں گے جو آپ مجھے کال میں کر کے تو بتاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس کا وظیفہ بتائیں، یہ کریں۔ مین وجہ قرآن نے بتا دی ہے کہ لا تنکحوا المشرکات، مشرکہ سے نکاح ہی نہ کرو جب تک کوئی ایمان نہ لائے، ہیں جی؟ غریب عورت اس سے زیادہ بہتر ہے، چھوڑ دو بس۔ اور نہ ایسے مشرک مردوں سے نکاح کریں، اب نکاح میں دیں اپنی بچیوں کو جو اللہ کا کچھ حکم مان لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو شرک ہے، ٹھیک ہے؟ مکمل انکار کرنا وہ تو کفر ہوتا ہے نا، شرک کہتے ہیں اس کو، یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ آیت، یہ والی آیت پیش کر کے دیکھ لیں، اس کو برا لگے گا جو بے دین بندہ ہے، اس کو یہ آیت ہے جی، یہ آیت بری لگے گی اس کو، ٹھیک ہے جی؟ یہ آیت اس کو بری لگے گی، ہے جی؟ پڑھیں نا یہ آیت، اور ویڈیو روک کے پڑھیں اس کو، ہے جی؟ اے نبی اپنی بیوی سے کہہ دو کہ دنیا کی زندگانی اگر چاہتی ہو، زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، ٹھیک ہے؟ خرچہ بڑھا دو جی ہمارا، اے اللہ کے رسول۔ پھر کیا کہا تھا انہوں نے؟ پہلے نہیں تھے، نہیں دیتے تھے، اب آ گئے ہیں تو اب تو بڑھا دیں۔ اللہ نے پھر جواب دیا اپنے نبی کی زبان سے، کہلوایا کہ ان کو یہ بولو، ٹھیک ہے جی؟ شیطان جو ہے غریبی سے آپ کو ڈرائے گا، یہ آیت کہہ رہی ہے انہیں یہ غریب لڑکی سے نہ کرنا، ہے جی؟ جائز نہیں لائے گی، یا کوئی اور اس طرح کے مفادات نہیں ہوں گے، وہ غریب لڑکے کے نکاح میں نہ دینا، ہے جی؟ اپنی بہن بیٹی کو، یہ بہت ساری باتیں آئیں گی آپ راستے میں رکاوٹ، ٹھیک ہے نا؟ گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نا، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ بھائی بے حیائی ہی ہوگی نا، ظاہر ہے اس کی آپ کے ساتھ نہیں بنے گی، وہ آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ تو کب تک چلے گا آخر معاملہ؟ بے حیائی آخر مقدر ہوتا ہے پھر۔ اچھا جی، مشرک کی یہ پہچان اللہ نے بتائی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے ہمارے اوپر اتارا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے جو سنا ہے چلتا آ رہا ہے، ہم طریقے طور طریقے انہی پہ چلیں گے ہم تو، ہے جی؟ رسم و رواج، بڑ وڈیروں کے طریقے، ہماری دنیا جدھر چل رہی ہے، مولوی صاحب آپ بس اپنے دین کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر دنیا چل رہی ہے دنیا کو بھی تو لینا ہے نا ساتھ، یعنی یہ ڈکوسلے مارتے ہیں ساتھ، قرآن کو نہیں لیتے وہ، یہ ٹھیک ہے؟ یا دل کی خواہش کی پوجا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے نکاح نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ شرک کرنے والوں کی پہچان، نشانیاں بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ آیت نمبر پڑھ سکتے ہیں، سارا کچھ لکھا ہوا ہے ساتھ، ہر آیت کے ساتھ، یہ دیکھیں نا، جب اللہ کا اکیلے ذکر کیا جاتا ہے، اکیلا یعنی اللہ کا حکم مانو، تو ان کے دن کے ہاں جی یہ کیا جی دنیا چھوڑ دی مولوی صاحب، ہاں جی یہ نہ کیا تو دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، ہیں جی؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اکثر لوگ شرک کرنے کے بغیر ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی مکمل اللہ کی بات مانتے ہی نہیں، ساتھ ضرور ڈکوسلا کوئی نہ کوئی ٹھونس سے بغیر ان کو چین نہیں آتا، اللہ کے حکم خالص نہیں ان کو عزم ہوتے،
ساتھ کچھ اپنی دل کی منمانی، کچھ دل کی خواہش کی پوجا، کچھ لوگوں کی خاندان برادری اپنے پرایوں کی پوجا، کچھ ان کی بات مان لی، کچھ اور ایک بات بتاؤں، جس کی بات مانو گے اس کو سمجھو حکم میں شریک کر رہے ہو آپ، اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے نا، جس کی آپ جتنے مقدار میں بات مان رہے ہو اس کو اتنا اللہ کا شریک بنا رہے ہو. یہ میں نہیں قرآن کی یہ آیت کہتی ہے، یہ لا یشرک فی حکمہ احدا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 26. ٹھیک ہے جی، تو یہ غور کرنا چاہیے ہمیں. آگے اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے نبی آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنے دل کی خواہش کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر. رب تو آپ نے دیکھا ہوگا، فرعون کے بارے میں سنا ہوگا، وہ اس کو لوگ کہتے تھے رب ہے جی، وہ خود کو کہتا تھا رب ہے ہاں جی. ادھر ادھر کہیں مورتی پوج لی یا جی کھڑی یا پڑی تو اس کو بتا کہہ لے رب ہے، بنا رہے دیکھو جی سجدے کر رہے ہیں، وہ تو گناہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ آیت آپ کو کبھی ملی ہے قرآن میں؟ دیکھی ہے آپ نے؟ پڑھا ہو ٹیویوں فلموں گانوں سے، آپ کو فرصت ہو تو آپ پڑھیں نا قرآن ہاں جی. سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر ایسے ہی ہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی دل کی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے ہاں جی. کیا آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں اللہ کو؟ آپ اس پر وکیل بن سکتے ہیں ہاں جی. دل کی خواہش کی بات جو باتیں کا قرآن ہے جس کی واضح باتیں چھوڑ کر وہ سمجھو کیا کر رہا ہے، رب بنا رہا ہے، شرک کر رہا ہے رب کے ساتھ اپنے. اب کرنا کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ جب کہیں جی کوئی مرد کہے کہ مجھے اپنی بیٹی دے دو، میں مومن ہوں موحد ہوں، یا کوئی عورت کہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں میں معاہدہ ہوں یا میری بیٹی بہن معاہدہ ہے اس سے اپنے بیٹے کے لیے کر لو یا خود کے لیے کر لو، تو اس کا طریقہ یہ چیک کرنے کا اللہ نے بتایا سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 10 میں، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہیں جی، مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان سے امتحان لو، پوچھو سوال جواب کرو، آنکھیں بند کر کے نہ مان لو کہ ہاں بھی تم ایماندار ہو بس آ جاؤ نہ. ان کے ایمان کو بخوبی جانتا ہے اللہ ہے تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والی معلوم ہو تو اب انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. ٹھیک ہے جی. کوئی آ گئی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے عورتیں یا ان کے وارث بے دینوں میں سے اٹھ کر، یعنی بے دین رشتہ داروں میں نہیں کرنا ہم نے اپنی بہن بیٹی کا بیٹے کا، تو آپ اس سے کر لو یا آپ کروا دو ہیں تو قبول کر لو، واپس نہ بھیجو ان کو. ٹھیک ہے. اکثر تو شرک کرنے والے معاشرے میں ہاں جی، نماز جو نہیں پڑھتا حدیث میں لکھا وہ کفر میں چلا جاتا ہے، شرک میں چلا جاتا ہے، بس بینک بیلنس کی وجہ سے دے دیتے ہیں لوگ. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ واپس نہ بھیجو ان کو ہاں جی. یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اور نہ ان کے لیے حلال ہے، اور جو خرچ ٹھیک ہے انہوں نے ان پر کیا ہو وہ ان کو دے دو، یعنی پیسے دے دو ان کو. اگر تم ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اور کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی تعلقات نکاح باقی نہ رکھو. عورتیں جو ایسی اگر غلطی سے تمہارے نکاح میں آ جائیں تو ان سے تعلقات نکاح باقی نہ رکھو ہاں جی. بیٹھ کے بات کرو، کلیئر کرو ہاں بھئی ایمان قبول کرنا ہے یا چھپے ہوئے بس منافقت کرنی ہے، صاف پوچھو. اور جو کچھ تم نے یعنی ایسی عورتوں کے ناموز اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، یعنی مہر دیا ہو تو واپس لے لو، ختم کر دو نکاحوں سے. اور جو کچھ انہوں نے اس پر خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لے. ٹھیک ہے، یعنی ختم کر دے. اگر لڑکا ہے اس کو پتہ لگ گیا مشرکہ عورت ہے میرے پاس، یا عورت کو پتہ چل گیا یہ تو مشرک مرد ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے ساتھ اوروں کی بھی مانتی ہے یہ مانتا ہے، تو اس سے جان چھڑواؤ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے. فیصلے کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے. اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی کتاب کے ڈھکوسلے نہیں ہیں، اللہ علم والے اور حکمت والے کی باتیں ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب اگر کر لیا کسی نے نکاح تو کیا اس کا رزلٹ کیا ہے؟ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور کسی سے نکاح نہیں کرتا. یعنی جو زانی مرد ایک سے زیادہ جگہوں پر حرام منہ مارنے والا ہو نا، وہ ایسی عورت جو ہے اس کو پسند آئے گی، یا شرک کرنے والی پسند آئے گی. شرک اور زناکار عورت بھی بغیر زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی، اور کسی سے یعنی نکاح نہیں کرتی، اپنے جیسا ہی اس کو چاہیے ہوتا ہے. اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا، یعنی
شرک والا اور ایمان والے آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، شرک والے سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، شرک والی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ زانی اور مشرک کو کیوں اس میں اکٹھا کیا گیا ہے؟ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے اس آیت سے بھی، شرک کرنے والا اللہ کی باتوں میں اوروں کو شریک کرتا ہے نا، تو شرک زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی اپنے ہسبینڈ یا وائف کے خاص حق کی زوجیت میں اوروں کو شریک کرتی ہے، بات سیدھی صاف ہے۔ ہاں جی، اس لیے ان کو اکٹھا کیا گیا اس آیت میں، اکٹھا ذکر کیا گیا اس کا، اس سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد والدین کے بارے میں یہ آیا کہ آپ کو بے دینی پر اگر ابھاریں کہ ہاں بھی فلاں جگہ کر لو بیٹی یا میرے بیٹے، فرمایا کہ شرک میں بات نہ ماننا، بے دینی کی غیر یہ غلط اسلام کے خلاف اگر بات کریں، والدین بڑے وڈیرے جو بھی ہیں بنے ہوئے جو، ان کی بات نہیں ماننی، اسلام کے مطابق اگر کہیں تو مان لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت ہے، میری بات تو ہے نہیں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 ہے۔ والدین کے بارے میں بہت زیادہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ سامنے اف بھی نہ کہو، بڑھاپے میں اگر پہنچ جائیں ان کی ہر بات مانو، ٹھیک ہے، ان کے لیے رحمت کے بازو بچھاؤ، ان کا بازو بنو، لیکن اسلام کے خلاف کاموں میں تعاون نہیں کرنا، غلط بات ان کی نہیں ماننی۔ اچھا جی، کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ کے لیے حق پر قائم ہو جاؤ، حق پر جم جاؤ، ٹھیک ہے، انصاف کے ساتھ گواہی دو جہاں جو بھی، ٹھیک ہے، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے کہ عدل چھوڑ دو، پرہیزگاری ہی کرنا، یہ آیت پر کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، آگے اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں، کہ پڑھ لیں آپ ساتھ ساتھ، اے ایمان والو اپنے باپوں کو اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، یا اپنے سگوں کو بھی دوست نہ بناؤ، بے دینی کے معاملے میں ان سے بھی تعاون نہ کرو، ٹھیک ہے، صاف کو نہیں کرنا بھئی آپ سے تعاون، اللہ نے یہ قرآن کا کے اندر یہ ہے نا، یہ فرما دیا، ایمان والو اپنے باپوں بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا ظالم ہے۔ سورہ 9 آیت نمبر 23۔ کھولیں قرآن ابھی جو آپ کے گھر میں پڑا ہے، کھولیں نا، اس کو اتاریں، مٹی جو سالوں سال پڑا ہوا بیچارہ اس میں ڈال کے غلاف میں لپیٹ کے رکھا ہوا، اتارو، دیکھو اس میں یہ آیت نہ ہو تو میں مجرم ہوں، ٹھیک ہے۔ بھائیوں اور باپوں کا کیوں کہا گیا اس میں؟ بھائیوں باپوں کے علاوہ جو اگر اسلام کے خلاف چیزوں کو پسند کریں تو ان سے دوستی رکھنی چاہیے؟ نہیں، ان سے قریبیوں سے نہیں رکھنی، تو جو غیر ہے وہ تو اس میں آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں، قریبی بھائی لوگ نہیں چھوڑ سکتے قریبیوں کو اکثر، وہ اس لیے اللہ نے قریبیوں کا ذکر کیا، قریبی ہو یا دور ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اسلام کے خلاف ہے تو آپ نے اس سے سائڈ پہ رہنا ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اپنے جو ہے آپ ان کے شر سے بچنے کے لیے چلو کچھ اگر حکمت سے چلو تو کوئی نہیں، ہلکی پھلکی ان سے ہیلو ہائی رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بھید نہ دو، اس کو بھیدی نہ بناؤ اپنا ان کو، چاہے اپنے قریبی ہوں آپ کے۔ اب دیکھیں نا سورۃ 9 آیت نمبر 24 کیا ہے؟ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے خاوند، اور تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال، ٹھیک ہے، تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، حویلیاں جنہیں تم پسند کرو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جد و جہد یا جہاد یا کوشش سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، ٹھیک ہے۔ اللہ فاسقوں یا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ دیکھ نہیں آج، ٹھیک ہے۔ میٹھا میٹھا اسلام تو سب لیتے ہیں نا، یہ آیتیں کس نے آپ کو سنائی ہیں آج تک؟ اور آپ سے بھی شاید یہ ہضم نہ ہو پائے، ٹھیک ہے۔ ہضم تو ہوتا ہے قرآن، لیکن آپ کے جو ہے نا دل بیمار ہے، اکثر لوگوں کے، سب کی بات نہیں کرتا، جس کو یہ پسند آئے دعاؤں میں یاد رکھے، بس آپ سے دعا کے ہی طلبگار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر تو سب بس چل رہا ہے، حلال حرام، ہاں جی، گدھا گھوڑا سب کچھ مکس، پھر بھی خود کو کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں جی، بڑے ہم پہنچے ہوئے فلاں اور ڈمکاں، یہ دیکھو قرآن کی نظر میں آپ اور میں کیا ہیں۔ آگے یہ آیت ہے سورہ 8 کی آیت نمبر 46،
آپس میں اختلاف نہ کرو. یہ دینداروں میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، رشتے باہر دے دیتے ہو جو کہ ہر الٹا کام کرواتے ہیں آپ کی بیٹیوں سے، ٹھیک ہے، اور بیٹوں سے. بیچتے ہو آپ بہن بیٹیوں کو، ناراض نہ ہونا، بہن بیٹیوں کو آپ بیچتے ہو، اپنی لڑکیوں کو پیسہ دیکھ کر دے دیتے ہو، اسٹیٹس دیکھ کر دے دیتے ہو، مواحدہ لڑکی کو پھنسا دیتے ہو، اور اپنے مواحد لڑکے کو پھنسا دیتے ہو، گندی عورت کے ساتھ باندھ دیتے ہو. ٹھیک ہے، اسلام پڑھا ساری زندگی آخر کار پیسہ دیکھ کر تو اس کو بیٹی کر لی اپنے بیٹے کے لیے ہے جی. یہ پڑھو، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے. آپس میں مواحد ہو، اختلاف نہ کرو. ایک اگر بے روزگار ہے تو سب مواحدوں کا مل کے بنتا ہے فرض اس کو روزگار دلائیں ہے جی، مدد کریں کسی بھی چیز میں اس کو ضرورت ہے. تو کیا ہو جائے، آپس میں اختلاف کرو گے تو کیا ہو جائے، یہ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. دیکھو نا آج کیا ہوا یہ حالت آپ کی ہے. اور صبر و سہارا رکھو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. کوئی مرد کوئی عورت جو اس آیت کے خلاف، یہ آیت نا عورتوں کو زیادہ چبھتی ہوتی ہے. وہ عورتیں میری بہن بیٹیاں جو بھی ہیں، مائیں بہن ہیں، جن کو یہ آیت بری لگتی ہے، معذرت کے ساتھ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان کا وہ لیول نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بے ایمان، میں ان کو کہوں گا مکمل ایمان نہیں ہے ان کا. یہاں ایمان والے کو ایماندار کہتے ہیں، اور جس کے ایمان کم ہو یا نہ ہو اس کو بے ایمان کہتے ہیں. تو میں بے ایمان کہتا ہوں، چاہے میں ہوں کوئی بھی ہو. کیا یہ آیت، اور جو بھی تمہیں عورتیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو. دو سے سٹارٹنگ لی اللہ نے، دو سے شروع ہی دو سے کیا. ٹھیک ہے، دو تین چار سے. لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے. ایک کا تذکرہ آخر میں اللہ نے کیا ہے. برابری نہ کر سکنے کا خوف اگر ہو تو برابری کیا ہے؟ برابری یہ نہیں ہے کہ کروڑوں پتی ہی کر سکتا ہے، یہ برابری نہیں. برابری ایک مزدور بھی کر سکتے ہیں، مزدور ہے 500 روپے اس کی ایک دن کی آمدن ہے تو ٹھیک ہے نا. 100 روپے کا جو ہے آپ چاروں بیویوں کو اگر آپ یعنی کوئی بھی آپ چیز لیں برابر کی تقسیم کریں. ٹھیک ہے، اگر چٹنی ہے تو وہ بھی یہ جتنی ایک کو دیں گے اتنی ہی دوسری کو بھی. ٹھیک ہے، یہ برابری ہوتی ہے. منمانی تفصیلیں چھوڑ دو بھائی. ٹھیک ہے، برابری کہا گیا ہے یہاں، کروڑ پتی کے نہیں لکھا گیا کہ کروڑ پتی ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں زنا نہ کرواؤ لوگوں سے، لوگوں کے جو ہے نا اس سے اسلام پر عمل کرنے کے لیے آیتوں کو سامنے رکھو. زنا کا راستہ کھل گیا ہے جب نکاح کا راستہ بند ہوا ہے تو. ٹھیک ہے، اللہ عورتوں کو سہارا دو. یہ دیکھیں نا یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں. ہاں یہ اب یہ نا چیک اپ ہے، چیک اپ، یہ نشانیاں ہیں. جو ان آیتوں کو برا سمجھتا ہے یا دل میں تنگی محسوس کرتا ہے نا، وہ کیا ہے، بس وہ فارغ ہے ایمان، اس کا ایمان اپنا ٹٹولے اور صحیح کرے، اپنی ایمان کو مکمل کرے. اللہ اکبر. یہ آیت تو ایک آیت میں بھول گیا ہوں، وہ میں زبانی سنا دیتا ہوں آپ کو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ جو ہے ان میں جو فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تنگی بھی محسوس نہ کریں. ٹھیک ہے، فیصلے جب تک آپ کی طرف قرآن و حدیث کی طرف یعنی جب تک لے کے نہیں آتے فیصلے تو یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. ہاں جی، اللہ نے تم ایمان کی نکال لیا تمہارے دلوں سے کہ ہاں جی یہ ایمان ہے ہی تمہارے دلوں میں. جو بھی قرآن حدیث سے فیصلہ نہیں لیتا یا اس فیصلہ آ جانے کے بعد اپنی منمانی یا اپنے کرایوں کی یا لوگوں کی یا کسی بھی اور چیز کی منمانی میں آتا ہے، قرآن حدیث کی بات واضح بات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم کہاں کے بنے ہوئے مواحد اور پتہ نہیں کیا کہ لیبل لگائے ہوئے اتنے بڑے بڑی پگڑیاں اور جبے اور کبے سے نہیں بخشش ہوگی. قرآن پر عمل کرو گے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اور ایمان آپ کو ملے گا اور بخشش ہوگی. ٹھیک ہے نا،
جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ اگر کوئی اس بارے میں سوال جواب کرنا چاہے تو نمبر میں آخر میں بول لیتا ہوں، سلفی روحانی علاج سینٹر آن لائن مدرسہ قرآن آن لائن ٹیچنگ، واٹس ایپ نمبر +92 302 894 7905۔